بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوئی پرویز الہی صاحب بھائیوں کی جگہ ہے، شجاعت بڑا بھائی ہے، میرا بچپن اس گھر میں گزرا ہے سارا، اور میں نے سیاست کی ابتدا بھی چودھری ظہور الہی صاحب کے ساتھ اسی گھر سے کی، اور ایک بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہے چودھری شجاعت حسین، اللہ اس کو نبی کے صدقے میں صحت دے۔ باقی پریس کانفرنس تو مجھے آنا چاہیے تھا منڈے کے دن، کیونکہ ان کے چہرے اترے ہوں گے جب گلگت بلتستان کا نتیجہ آئے گا، پھر یہ کہیں گے مارے گئے، دھاندلی ہو گئی، وہ ڈبے بدلے گئے۔ پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں ایسے الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں فوج کوئی رول ادا نہیں کر رہی، اور پولیس جو ہے مختلف صوبوں کی رول ادا کر رہی ہے، اور مریم صاحبہ نے جو بیان دیا ہے اور جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے، اس سے عمران خان کی حکومت کو استحکام ملا ہے، طاقتور ہوئی ہے، مضبوط ہوئی ہے، بہتری کی طرف ہے اور سٹرونگ ہوئی ہے، اگر ان کے پاس عقل ہے۔ اگر ان کے پاس عقل نہیں ہے تو پھر یا فضل الرحمان صاحب سے اس کا درس لیں، بیکاز نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرینس۔ ایک طرف یہ 11 مرتبہ جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں، جنرل فیض کا نام لیتے ہیں، اور کل کہتے ہیں فوج ان کو نکالے، پھر ہم ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ واہ واہ، یہ منہ اور مسور کی دال۔ پہلے آپ کا اندیہ یہ ہے کہ فوج سیاست میں نہ ہو، اور یہی جنرل باجوہ کہتا ہے کہ پاک فوج ہر اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی جو منتخب حکومت ہوگی۔ نہ ان کے ہاتھ آسمان پہ ہیں، نہ ان کے پاؤں زمین پہ ہیں۔ نون لیگ کے اندر سے پریشر ہے، نون لیگ کے اندر سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری پوزیشن ہے، ہم اس طرح کے بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ نہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں آنا چاہ رہے ہیں، نون لیگ کے لوگ پی ٹی آئی میں نہیں آنا چاہ رہے، لیکن وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور میں جب ریلوے میں بات کرتا ہوں اور اس کی ڈیٹ آپ غلط دے رہے ہیں، کے سی آر کی ڈیٹ 19 ہے، 16 نہیں ہے، دو باتیں کہہ کے سوال پھر کل کر لیں گے ریلوے میں۔ دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، پیپلز پارٹی بہتر کھیلی ہے نون لیگ سے۔ نمبر 2، نون لیگ کے اندر سے جو میں کہتا ہوں دسمبر سے فروری تک، پہلے تو فروری کہتا تھا، اب 30 جنوری میں ہی آ جاتا ہوں، آواز اٹھنے والی ہے، ان کے ممبروں کی آواز اٹھنے والی ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور جب گلگت بلتستان کے بھی ایم این اے اور سینیٹر ہوں گے، اس طرح بلوچستان میں بھی ہوں گے، اور نمبر 1 پہ پی ٹی آئی ہوگی، نمبر 2 پہ پیپلز پارٹی ہوگی، نمبر 3 پہ آزاد ہوں گے، نمبر 4 پہ این ہوگی، میرے اندازے کے مطابق۔ یہ نہ ہونا کل ایسا ہی رزلٹ نکل آ جائے، کہیں گے جی وہ تو دھاندلی ہو گئی ہے، یا آپ کہیں کہ اس نے یہ کیسا کہہ دیا۔ سو میں پی ٹی آئی کو کل اکثریت میں دیکھ رہا ہوں، میں پیپلز پارٹی کو نمبر 2 پہ دیکھ رہا ہوں، آزاد کو نمبر 3 پہ دیکھ رہا ہوں، اور نون لیگ کو دھچکا لگے گا۔ اور یہ ملکی سیاست میں اگر انہوں نے اپنا بیانیہ نہ بدلا اور عقل کے ناخن نہ لیے تو یہ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس بند گلی میں داخل ہونے، یہ کہتے ہیں جی انتخاب ہو۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے کہا، شیخ رشید 7 نومبر 1968 کو ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے کہا، شیخ رشید انتخابات ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں۔ تیسرا سال ہمیں لگ گیا ہے جی، اگلا سال الیکشن کی تیاریوں کا ہے، مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں، اور سینٹ کے الیکشن کے بعد اس ملک میں استحکام اور زیادہ آئے گا۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، لاسٹ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، نون لیگ پی ڈی ایم کی چھتری کے نیچے مذاکرات کرنے، ڈائلاگ کرنے جا رہی ہے، جو اچھی بات ہے۔ ایک بات ختم کر لینا، ڈائلاگ جو ہے سیاستدان ان سے انکار نہیں کر سکتا۔ کل کے بی بی سی کے مریم صاحبہ کے انٹرویو کے بعد اب وہ پی ڈی ایم کے انڈر امبریلا ڈائلاگ کی طرف جائیں گے۔ ڈائلاگ ایک اچھی چیز ہے، ملک کو بحران سے بچانا چاہیے، اکانومی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے، کل بھی کہوں گا، کل بھی 1 بجے کہوں گا، آج بھی کہہ رہا ہوں، عمران خان کہیں نہیں جا رہا، وہ اپنا ٹائم پورا کرے گا۔ کچھ بلاول سے نہیں کہا، میں نے کہا نواز شریف، اور پلیز
نواز شریف اور بے نظیر کی نے جو فوج کے خلاف بیانیہ دیا ہے، پہلے انہوں نے فوج کو ایک ایسا جملہ، ایسی صورتحال کہی جو میں کہنا بھی نہیں چاہتا لائیو چینل پہ، اب انہوں نے ریورس گیئر لگایا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پہلے وہ کہتے تھے عمران خان سے ہماری لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی کسی اور سے ہے. اب کہتے ہیں عمران خان کو اٹھاؤ، پھر ہم ڈائیلاگ کرنے کے لیے تھے. مظہر ان کو سن لیں. مظہر ایک چودھری بڑے لوگ ہیں، بڑے دل کے لوگ ہیں. یہ چودھری ظہور الہی اور چودھری منظور الہی کی اولاد ہے. یہ جب تک ہیں یہ نواز شریف کی کوئی بات نہیں چل سکتی. یہ عمران خان کو ووٹ دیں گے. میں آپ کو لکھ کر دے دوں. تفضات تو دیکھیں، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میرے بھائی ہیں. میں مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں. ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ چودھری منظور الہی اور چودھری ظہور الہی کی اولاد ہے. یہ عمران خان کو ووٹ دے گی جب بھی عمران خان پہ برا وقت ہے. مظہر جی کوئی پیغام نہیں لائے. میرا اپنا گھر ہے، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں. کل بھی میں نے بات کی پرویز الہی سے، پرسوں بھی کی. میں منڈے کو آنا چاہتا تھا تاکہ گلگت کے الیکشن ہو چکے. انہوں نے کہا آپ کا گھر ہے، جب مرضی آ جاؤ. میں آج ہی آ گیا. اور میرے ساتھ تحفظات تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. عمران خان جو اتحادیوں کو لفٹ نہیں کروا رہے، کچھ بولتے ہیں اس حوالے سے. شیخ صاحب تو کہتے ہیں اپوزیشن میں ڈویژن ہے. کیا اتحادیوں اور حکومت میں ڈویژن ہے یا نہیں؟ آپ کے معاملے کو لے کر مونس الہی کی وزارت کا مسئلہ. آج میں یہاں ہوسٹ بھی ہوں اور یہاں آج میں مہمان بھی ہوں اور میزبان بھی ہوں. آخری 5 سوال کر لیں. جی مظہر، یہ چھوٹی سی بات ہے، میری بات سنو. میرے سے، میری سیاست سے پرویز الہی، شجاعت الہی کا گھر بڑا گھر ہے. آپ بڑے دل سے سوچیں، یہ چھوٹی چھوٹی بات. سیکنڈ لاسٹ انشاءاللہ مہنگائی عمران خان ختم کرنے جا رہا ہے. مہنگائی، چینی اور آٹے کی قیمت کم ہوگی، اس پہ کام ہو رہا ہے. مریم ابھی دے دیں. مریم نواز نے اپنا بیانیہ اس لیے بدلا ہے کہ پہلے دیکھیں ان کو گلگت میں اپنا نتیجہ نظر آ گیا. سیکنڈلی ان کے اندر سے آواز، مسلم لیگی بی جے پی کی آواز نہیں ہو سکتا. پاک فوج کا جو دشمن ہے وہ بی جے پی کا یار ہے اور اس کا جو سروکار ہے اور اس کا انفلوئنس ایجنٹ ہے. سو مسلم لیگی بطور انفلوئنس ایجنٹ اپنی عظیم فوج کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا. ان کی پارٹی کے اندر سے آوازیں بلند ہو. صلاح الدین بھائی، میرا تو گھر ہے، میری لڑائی کا کوئی کسی سے تعلق نہیں. انشاءاللہ فیصل، میرا گھر ہے، میں میزبان بھی ہوں، میں مہمان بھی ہوں. جو سوال کرنا میرے لیے مسئلے نہ پیدا کرنا. جی سر، بھائی انہوں نے کیا کہہ دیا ادھر سے بات. دیکھیں زرداری، آصف زرداری چھٹا بیری بیڑا ہے. اس نے مفادات اور صلح کی سیاست کولمبیا، آکسفورڈ، ہیلے، سیسک سے اس نے تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتا ہے. وہ کھیل گیا ہے اور ان نون لیگ والے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. یہ پھنس گئے ہیں، نہ ان کے ہاتھ آسمان پہ ہیں نہ پاؤں زمین پہ ہیں. آصف زرداری نے اپنے لیے کشن پیدا کیا ہے اور انہوں نے اپنے لیے مسئلے پیدا کیے ہیں. یہ اسی جی ایچ کیو کی گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں. یہ چوسنیاں، فوجی چوسنیاں چوس کے یہاں پہنچے. یہ فوجی جھولوں میں جھولے لے کے یہاں پہنچے. یہ ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیوں کا رنگ شناخت کر رہے تھے جب ان کے والد محترم اللہ ان کو جنت نصیب کرے انہوں نے فون کیا کہ آپ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے منسٹر بننے جا رہے ہیں. ان کی سیاست ہے کیا؟ فوج کے گیٹ نمبر 4 سے پہلے اگر سارے لاہور کو چیلنج ہے، ایک ان کی خبر اخبار سے نکال کے بتائیں کہ محمد نواز شریف کونسلر جاتی عمرہ نے یہ بیان دیا ہے. تھینک یو ویری مچ. دیہاتی ہے اور ضرورت اس بات کی تھی کہ ہمارے اپنے کسان کو صحیح پرائس ملے، جبکہ ہم 2400 اور 2500 یوکرین اور روس کے کسان کو دے رہے ہیں، تو اپنے کسان کو دینے میں کیا حرج ہے؟ کیا ان کو احساس پروگرام پہ چلانا ہے اپنے کسان کو؟ اور اسی لیے ہم نے یہ اسمبلی کے اندر پاس کیا اور سندھ نے
फॉलो किया, सिंध ने कर भी दिया। तो 18वीं तरमीम के बाद ये है ही सूबे के पास, वफाक के पास नहीं है। इसलिए हमने सारा सोच समझ के फ़ैसला किया और यूनानिमस फ़ैसला था पूरे हाउस का। और हमने पंजाब हुकूमत को और चीफ सेक्रेटरी को लेटर भी लिख दिया है कि विद इन 15 डेज़ हमें वो रिपोर्ट करें कि उन्होंने अब तक क्या इम्प्लीमेंटेशन की है। क्योंकि देखें, जो किसान है हमारा, अगर वहाँ वो खुशहाल होता है तो उस रूरल एरिया में क्या हम चाह रहे हैं कि उनको भी बेकार किया जाए और वो शहरों का रुख करें। और अगर वहाँ उन्हें देखें, आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि उसने तालीम, उसने दवाई, उसने कोई शादी करनी, सारा कुछ 12.5 एकड़ से नीचे अगर इतनी बड़ी आबादी है तो उसकी तो कमाई ये है। और अगर हम इंसेंटिव देते हैं तो उसने कोई जगह नहीं छोड़नी जहाँ उसने गंदम काश्त नहीं करनी। तो ये वाफर गंदम होगी तो पाकिस्तान के लिए इसमें खैर ही खैर है। और फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा इंपोर्ट करने की बजाय, यहाँ लोग खुशहाल भी हों, फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा। और आगे जो मैनेजमेंट बेहतर ना होने से ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो हमारी तो पूरी कोशिश है और पूरे हाउस ने भी किया है और इंशाल्लाह हर फोरम पर किसान भी जुलूस निकालते रहे हैं। तो हर तरफ से यही आवाज़ है कि ये सही फ़ैसला है पंजाब असम्बली का। बाकी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मैं शेख साहब नहीं, बिल्कुल नहीं होंगी, इसलिए कि आपने जो सब्सिडी देनी है वो उससे 50% कम सब्सिडी आपको आम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए, प्राइस नीचे लाने के लिए आपको देनी पड़ेगी। तो 50% की जो बचत है वो कम नहीं है और उसका फ़ायदा हमारे किसान को होगा जो यहाँ के शहरी हैं। यूक्रेन के शहरियों को क्यों आप फ़ायदा देना चाहते हैं? अब मेरा हाल शेख साहब की बात, वफाक इसी पे लगा हुआ है कि वही कीमत होगी जो सलाउद्दीन बस कर।